السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ العزت للہ والعظمۃ للہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ علیم بذات الصدور. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عزیز ساتھیو، ہم پڑھ رہے ہیں اسلام کی بنیادیں. 5 پہلی بنیاد ہم نے پڑھی، اس کی شروط اور اس کے نواقض پڑھے. یعنی پہلی بنیاد اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. دوسری بنیاد نماز، اس کی شرائط بھی ہم نے پڑھی. اس کی شرائط کیا؟ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز. نماز میں بھی ہم نے اللہ اکبر سے لے کر سورہ فاتحہ تک ہم نے پڑھی. اب مسئلہ آ جاتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کا. کہنی ہے، اجر کیا ہے؟ بلند آواز سے کہنی ہے، پست آواز سے کہنی ہے؟ اس کی بنیاد پر بڑے جھگڑے ہوئے. آپ کے سامنے یہ جھگڑے بہت کم ہیں. لوگوں کو، اہل حدیث لوگوں کو مسجد سے نکال دیا جاتا تھا اہل حدیث کو اس آمین کی وجہ سے. یہ شور کرتے ہیں، باتیں خراب کرتے ہیں. اس کی بنیاد پر بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے جھگڑے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ عجب کا معاشرہ ہے. یہ کتاب و سنت کے بجائے اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اور اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنا یہ جمہوریت کی روش ہے، اسلام کی روش نہیں ہے. تم نون کے ہو، پی ٹی آئی کے ہو، کاف کے ہو، جو بھی ہو، آپ کی پارٹی جو بھی کر رہی ہے بس آپ نے تعریف بھی کرنی ہے، اس کی خامیاں دیکھ لیں. اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام ہر شخص کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تو اپنی خامیاں، تو اپنی خوبیاں، ہر چیز کو دیکھ، اپنے مسائل کو دیکھ، اپنے عقائد کو دیکھ. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ترک کر. یہ کوئی کسی انسان کی پارٹی نہیں ہے کہ ہم حنفی بن جائیں. یہ کوئی کسی سلسلے کی پارٹی نہیں ہے کہ ہم جعفری، بادشی، گولڑی، نصیروی، چشتی، نقشبندی، ابوالعلائی، نقیبی بن جائے. یہ کوئی نسبتوں کی بھی پارٹی نہیں ہے. یہ کوئی جماعت و جتھوں کے نام پر بھی نہیں ہے، یا کسی خطے کے نام پر مشہور ہو جائیں، دیوبندی، بریلوی، یا امامت و ولایت کے چکر میں تقسیم ہو جائیں. یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی پارٹی نہیں ہے. اور ہم انسانوں کی بنائی ہوئی پارٹیوں میں داخل ہو کر کہتے ہیں ہم دیندار ہیں. یہ ظلم ہے. وہ بندہ کہتا ہے میں حنفی ہوں، یا میں شافعی ہوں، یا میں مالکی ہوں، یا میں حنبلی ہوں، یا میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. تو کیا یہ دین ہے؟ مسلمان حزب اللہ اللہ کی پارٹی کا نام ہے، اللہ کی جماعت، اللہ کا لشکر، حزب اللہ. اس کے مقابلے میں حزب الشیاطین ہے، شیطانی لشکر ہے. اب کائنات میں کوئی ایک ایسا لشکر بتاؤ جو کہتا ہو میں شیطانی لشکر. ایسے کہتا ہے پر کہتا. مکہ کے مشرکوں کو قرآن نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ شیطان کے لشکر میں سے ہے.
لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ملت ابراہیم کا ہیں، کہتے تھے یا نہیں کہتے؟ قرآن پڑھیے. گمراہ ہوئے عیسائی اور یہودی، اللہ کا غضب ہوا ان پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ جو ہمیں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، گویا ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جائیں. جس پر اللہ کا انعام ہوگا وہ کس کی پارٹی ہوگی؟ یعنی اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ. اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ ایک ہے یہ ساری 5-7 10 حنفی شافعی مالکی جعفری چشتی قادری جو بھی ہے اللہ کے لشکر میں سے. اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کے لشکر میں سے ہے؟ جس کی زبان پر یہ ہوگا کہ میں محمدی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے لشکر کے سربراہ کا نام محمد. اس کائنات میں اللہ کے لشکر کے سربراہ سپہ سالار کا نام کیا ہے؟ راہبر و رہنما کا نام کیا ہے؟ اور اس کائنات میں رسول اللہ کی موجودگی میں جو اللہ کا لشکر تھا، رسول کے بعد اس کی سپہ سالاری ابو بکر کے پاس ہے، ابو بکر صدیق کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، ان کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے، ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ پہچاننا تو مشکل ہے. جو سلسلے، جو نسبتیں، جو تعلق امامت و ولایت کے تصور سے ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، کیا یہ اس لشکر میں پایا جاتا تھا جس کی کمان اللہ کے رسول، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی؟ یہ اس میں کی یہ بات ہے. تو پھر جواب پتہ کیا آتا ہے کہ وہ بریانی بھی تو نہیں کھاتے تھے. یہ جواب ہے، اتنا خوبصورت جواب ہے. باہر کی مرغا بھی تو نہیں کھاتے. یہ جواب ہے. قوم خوش ہو جاتی ہے، بھائی مولوی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. جب ان سے پوچھو جو کام تم کر رہے ہو اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حزب اللہ ہیں، اللہ کا لشکر ہیں، یہ کام تو اللہ کا وہ لشکر جس کی رضا کا اعلان خود اللہ نے کیا ہے، اس میں یہ کام نہیں پائے جاتے تھے. جواب ملتا ہے تم بھی تو دور میں نہیں تھے، تم بھی نہیں تھے، ہمارے باپ بھی نہیں تھے، زیادہ تم سب یہ کی بات ہوتی. بات کہاں کی لے کہاں جاتے ہیں. اور پھر بھی میں دیکھتا ہوں ایسے احمقوں کو چاہنے والی ایک دنیا، ایسے بیوقوفوں سے تعلق قائم کیے ہوئے ایک گروہ ہے بڑا جنبے غفیر، اعلان کرتا ہے میں حنفیوں سے کوئی پرواہ نہیں، اعلان کرتا ہے میں شافعیوں میں، مالکیوں میں، حنبلیوں میں، جعفریوں میں، یہ ہوں میں وہ. امامت میں بٹی ہوئی ہے قوم، سلسلہ تصوف میں ڈوبی ہوئی غرق ہوئی یہ قوم، اس کو کتاب و سنت کی طرف لانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. جان جوخم میں ڈالنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے. ایک نبی نے محنت کی، بڑی بڑی مشقتیں تکلیفیں برداشت کی، لوگوں کی ملامتیں ہوتی ہیں، طنز ہوتے ہیں، جمہوریت کا دور ہے، اکثریت کو دیکھا جانا ہوتا ہے. اس ایسے حالات میں اگر کوئی چند لوگ اٹھ کر اللہ کے لشکر کی بات کریں، حزب اللہ کی بات کریں، تو پھر مشقت ہو، تکلیف تو ہو، یہ سارا کچھ سہنا پڑے گا، اس پر ڈٹنا پڑے گا. تو آئیے بات چلی تھی سورہ فاتحہ کی. اس کے بعد آمین کہنا، یہ آمین ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے اللہ تو قبول کر رہا. کیا کہ اللہ میں یہ تعریف کر رہا ہوں کہ ساری تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں کیونکہ اللہ ہے. اللہ تو اس تعریف کرنے کو قبول کر، اور جس کی تعریف اللہ قبول کر لیتا ہے اس کی زبان پر کثرت سے اللہ کا ذکر رہتا ہے. وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، ایسے لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جو جن لوگوں کی زبان پر اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں ہوتا، قلیلا ما تذکرون، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، نصیحت کو تھوڑا حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ اگرچہ تہجد گزار کیوں نہ ہوں، وہ بارہا یہ لفظ پڑھنے والے ہوں، ان کے یہ الفاظ قبول نہیں، ان کے یہ الفاظ ابھی تک قبول.
اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ہر لمحے حتیٰ کہ چھینک کسی کو آئے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تنگ دستی میں دیکھا اللہ کا ذکر کیا، سواری پہ سوار ہوئے اللہ کا ذکر کیا، اترے اللہ کا ذکر کیا، گھر میں داخل ہوئے اللہ کا ذکر کیا، نکلے اللہ کا ذکر کیا، مسجد میں آئے اللہ کا ذکر کیا، مسجد سے نکلے اللہ کا ذکر کیا، بازار میں آئے اللہ کا ذکر کیا، بازار سے نکلے اللہ کا ذکر کیا، راستوں پہ چلے اللہ کا ذکر کیا، اونچائی چڑھے اللہ کا ذکر کیا، اترائی آئے اللہ کا ذکر کیا، دشمن سے لڑے اللہ کا ذکر کیا، جس جو زندگی کا ایک ایک لمحہ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، اور یہی ہے اللہ کی تعریف۔ الحمدللہ رب العالمین، پر سارے رہے ہیں پتہ نہیں قبول کس کس کا ہوگا، اللہ قبول کرے، آمین کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور رحمان الرحیم بڑا مہربان ہے، جس کا یہ کہنا قبول ہو جائے، اللہ قبول کر لے کہ ہاں تو نے جو کہا ہے یہ سچ ہے، تیرا دعویٰ سچا ہے، تو یہ دل سے اقرار کر رہا ہے، تو پھر اسے اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں میسر نہیں۔ پھر وہ دنیا کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جائے، اسے سکھ اور چین نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا کو رحمان سمجھ رہا ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہوگا۔ لوگ دیکھتے ہیں یہ غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، اس نے پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہوتے ہیں، لیکن جب لوگ اعتراض لے کر آتے ہیں بھوک بڑی ہے تو وہ پتھر اٹھا کے دکھاتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی رحمت نے سہارا دیا ہوتا ہے۔ پھر یہ دنیا کی آفات، مصائب، بلیات، یہ نقصانات اسے کوئی ذرہ برابر بھی اسے متزلزل نہیں کر سکتا، بالکل۔ اور جو ذرا سی ٹھوکر پہ متزلزل ہو جائے اسے سوچنا چاہیے کہ میرا یہ جملے کہنا اللہ کو قبول، شاید میری زبان حرکت میں ہے، میرا دل، میرا دماغ ساتھ نہیں دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہتے آمین، یہ کہتے رہو، دل کی گہرائیوں سے آمین کہا کرو، ان لفظوں کو سمجھ کے کہا کرو۔ اللہ کی قسم لوگوں، پڑھو اللہ کی کتاب، تیل کھول رہا ہے، گود میں لیے بچے کو پھینکا جا رہا ہے، کوئی بے چینی اس طرح نہیں، دیکھنے والا تو کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، کوئی بے چینی، کوئی اضطراب نہیں۔ ان لوگوں کا رحمان الرحیم اللہ کو پسند آیا، اور یہ صفات بھی انہوں نے اللہ کی دل سے قبول کی۔ وہ دشمن کی فوج سر پہ چڑھائی، جن کا نہیں تھا وہ مل پڑے، جن کا تھا ان کو لاٹھی لگنے سے کچھ راستے دے دیے۔ آگ جلائی جا رہی ہے، تو میرے بھائیوں، انسان دیکھتا ہے کہ یہ بڑی مشقت میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی تنگ دستی میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، لیکن اس کا رشتہ اس کے رب سے مضبوط ہوتا ہے، اسے یہ چیزیں پریشان نہیں کر سکتی۔ غیر لگتا ہوگا بڑا بیمار ہے، بڑا تنگ دست ہے، بڑا مفلس ہے، کاروبار ناکام ہو چکا ہے، کھانے پینے کی وہ اطمینان پر ہوتا ہے، اور جس کو اللہ یہ اطمینان دے دے اس سے بڑا کامیاب۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک اللہ، میں مانتا ہوں کہ تیرا اختیار ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے دن کا، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے میں کسی کے لڑ نہیں لگا سوائے تیرے لڑ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا میں لڑ کون سا، میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے کی غم کرے، اس لجپال کو پکڑا ہے کون ہے؟ لیمن الملک اليوم، لیمن الملک اليوم، لاؤ سامنے کون ہے لجپال، لاؤ اس میدان میں کوئی تمہاری لاج رکھے میرے سامنے لاؤ۔ للہ الواحد القہار، ایک اللہ غالب ہے، بس دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ادھر کوئی مقبرے والا پکڑ کے لجپالا سے لڑ لگی ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ کو رحمان مانا، اللہ کی تعریفیں کی، انصاف کے دن کا مالک مانا، عہد نامہ بیت اللہ میں لگا ہوا ہے، قیمت چاٹ جاتی، ان کی مدد کے لیے اللہ کی وہ مخلوق آتی ہے۔
آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات دل میں اتارنے کی ہے جو اتر نہیں رہی آج کے ان حالات میں، اتر نہیں رہی۔ میں بھی لاؤبالی پن کا شکار، آپ بھی لاؤبالی پن کے، ہر چیز پہ اعتبار۔ کوئی بندہ تسلی دے دے میں تیری مدد کروں گا، اس پہ یقین ہے۔ وہ کہتا ہے میں رزق دوں گا، اس پہ اعتبار ہے۔ کوئی ڈاکٹر کہہ دے میں علاج کروں گا شفا مل جائے، یہ اعتبار ہے، مجھے بھروسہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں شفا دینے والا ہوں، مجھے اس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ میں کسی تنگی کسی مصیبت میں ہوں، کوئی انسان مجھے آ کر کوئی پرسہ دے دے میں قبول کر لیتا ہوں، میں مطمئن بھی ہو جاتا ہوں، لیکن اس پر میرا اطمینان نہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے پھر بھی یقین نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وجہ یہ تو اسباب ہیں، اسباب پہ بھروسہ اور توکل ہمیں آ جاتا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں اتنے گر گئے ہیں جو اسباب بھی نہیں ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے بے جان جسموں پہ اتنا بھروسہ اور توکل کر بیٹھے۔ مسلمانوں، یہ مسلمانوں کی لگ رہی ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ حالات گمبھیر ہیں، بڑے خطرناک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہے اللہ کی مدد میں کوئی بھروسہ؟ ان نصر اللہ قریب، حالانکہ سب سے قریب مدد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ اسباب آگے کرتا ہے۔ جب اسباب آگے کرتا ہے ہم اتنے گر جاتے ہیں کہ ہم اسباب پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو سب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ جو لقموں کو تقویت دیتا ہے، وہ جو پانی کے قطروں کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنتا ہے، پانی کے قطروں سے، وہ جو اس دوائی سے شفا کا ذریعہ، اور شفا کون دیتا ہے؟ دوائی دیتی ہے۔ لیکن اسباب پہ بھروسہ، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ اسباب پہ بھروسے شکست کا سبب بنتے ہیں، ناکامیوں کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل۔ تبھی تو اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان، میرے ساتھ تعلق اور اس تعلق پر بھروسہ کتنا، اعتماد کتنا، اور پھر اللہ نے بارہ نقل کیا کہ ہاں میں ایسے وقتوں میں ایسے عظیم لوگوں کا مددگار بنا ہوں جب کوئی سبب بھی سامنے نہیں تھا، سارے سبب ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، بھلے آگ میں جا کر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیا کریں گے، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ جتنے اسباب تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ میں چاہ رہا ہوں تو وہ کر رہے ہیں جو تمہیں نظر آ رہا ہے، میں نہ چاہوں تو یہ وہ نہیں کر سکتے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پانی اتنا جلدی خشک ہو جائے آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہوا ہے، ہوتا ہے۔ آگ میں جلنے والے، تیل میں ابلنے والے راحت میں ہیں، ایسا ہو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ راحت میں یا تکلیف میں، لیکن کیا ہے وہ راحت میں۔ گلے کٹے ہوئے ہیں، جسم زخمی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ راحت و آرام ہے۔ پوچھا جائے کہ کیا جائے؟ پھر بھی ہم پھر تیرے راستے میں قتل ہونا چاہتے ہیں۔ وجہ لذت ہی اتنی ہے، مزہ ہی اتنا ہے، سکون ہی اتنا ہے، اطمینان ہی اتنا ہے۔ آج مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہ راستہ بھول گئے ہیں۔ مدد اللہ کی آتی ہے، مدد کون کس کی آتی ہے؟ جانتے ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آزمار کے بعد کیا کہا کرتے تھے؟ نصر اللہ عبدا وحدم الاحزاب وحدا۔ نصر اللہ عبدا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدا، اللہ نے اپنے عہد کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی۔ وحزم الاحزاب وحدا، اس اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دی۔ نبی نے یہ نہیں کہا ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا،
ہم بڑے بہادر جرنی مجاہد یہ وہ پہاڑ پھاڑنے والے نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مار کے سارے اپنے ذمہ خرابیاں ساریاں. جب یہ حالت ہوتی ہے پھر فتح. ہم نے تو کہا نا، ہم لکھتے ہیں مسلمانوں نے بدر میں یہ کر دیا، مسلمانوں نے وہ کر دیا، وہ یہ تھے، وہ تھے. کائنات کے پیغمبر کے لفظ ہمیں بھول گئے. صدق اللہ ابدا، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدا وہزم الاحزاب وحدہ. یہ جملے تھے جو پڑھی ہے اس اکیلے نے. نبی یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے. بدر میں مددگار کون تھا؟ احد میں کون تھا؟ احزاب میں کون تھا؟ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد مومن پر آتی ہے. سب سے بڑا ہتھیار ایمان ہے. اللہ کی قسم، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے. تمہیں بڑی پاور ہو، بڑی فوج رکھتے ہو، سب کچھ ہو، کچھ نہیں ہو، یہ کچھ نہیں ہے. تم ہجرتوں کے مارے ہوئے، زنگ علود تلواریں کسی کے پاس ہے تو کسی کے پاس نہیں، خالی ہاتھ ہو. دوسری طرف سرمایہ دار مالدار اپنا لاؤ لشکر لے کر تمہیں کچلنے کے لیے نکلے ہیں. تم مومن ہو تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فرعون نے موسیٰ کلیم، نہتے موسیٰ کلیم کا، خالی ہاتھ موسیٰ کلیم کا پیچھا کیا بڑے لشکر کے ساتھ، نہتے لوگوں کا. جواباً وہ لڑے، تلوار اٹھائی، مار کے میں آئے. نہیں، انہوں نے کہا موسیٰ مروا دیا، ہم تو لڑنے کے قابل نہیں. لیکن کائنات کی طرف رسول بن کر آنے والے موسیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کی مدد آئی. لاٹھی پانی میں پڑتی ہے، خشک راستے بنتے، اللہ پانیوں سے لیس لشکروں کو برباد کر کے رکھ دیتا، اسلحے سمیت دبو کے رکھ دیتا، نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا. اور ہم اگر ہم بنے ہوئے ہیں، ہم یہ اور ہم وہ اور ہم وہ. نوح علیہ السلام کو دیکھیں، نہ ہم اپنے آپ کو یہ مانتے کہ اللہ تیرے غدار ہے، ہم نے ظلم کیا ہے، تو مدد فرما. تیرا نام تو لیتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے. تم ادھر قبریں آباد کرو، تم اپنے مشکل کشاؤں کو پکارو، تم اپنے داتاؤں اور دستگیروں کو جنہوں نے ایک ڈھول کی تھاپ پر 90 لاکھ مسلمان کیا ہے، انہیں بلاؤ. کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کہانیاں، یہ قصے جو شروع کیے ہوئے ہیں قوم. اللہ کی مدد چاہتے ہو، ایمان کی طرف. ایمان بڑی طاقت ہے، ایمان بڑی قوت ہے. ایمان دنیا کے ایٹموں کو ان کے کام سے نکارا کر سکتا ہے. اللہ پر توکل آگ کو جلانے کی سخت مٹا دیتا ہے. اللہ پر بھروسہ وہ سمندر خشک راستے دے دیتے. کبھی آؤ تو صحیح، اللہ کی طرف آؤ. یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہر مومن کے لیے ہے. لیکن مومن چونکہ اگر ان کے لیے ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم. قیامت تک کے بس میرا رونا ایمان کا رونا ہے. تو بھائی ہو اهدنا الصراط المستقیم، صراط اهدنا الصراط المستقیم. انعام یافتہ لوگ جو سیدھا راستہ ہے وہ دکھا ہمیں. سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جو اللہ کا لشکر ہے اس کا راستہ سیدھا راستہ ہے. رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے، یہ ہے اللہ کا لشکر، یہ ہے اللہ کا لشکر. میرے چشتی، میرے قادری، میرے نقشبندی، میرے پیر بھائی، میرے امام، میرے بنائے ہوئے مرشد، میرے بنائی ہوئی نسبتیں، میرے بنائے ہوئے سلسلے، میرے بنائے ہوئے خانقاہیں، میرے بنائے ہوئے یہ دستور، یہ اصول، یہ اللہ کا لشکر ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اعلان کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ جو مغضوب ہوئے اور نہ کہ وہ جو گمراہ ہوئے، جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. پتہ ہے اللہ کا غضب کن پر؟ جس کو اللہ شرک کے اندر
مبتلا کر دے اور وہ شرک میں مطمئن ہو جائے، اس سے بڑا مغلوب، اس سے بڑا گمراہ تو خیالات میں کوئی نظر نہیں آئے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہ عذاب اللہ نے جس پر مسلط کیا ہے، اگر اس کو توبہ کی توفیق نہ دی تو اللہ نے گویا اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ اس کے جواب میں کہنا آمین۔ کیا کہنا؟ آمین۔ بھائی آمین کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی رحمت نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تم آمین ہو، جس کا یہ قول فرشتوں کے قول سے مل گیا، موافقت کر گیا، برابر ہو گیا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے جو اس سے پہلے۔ ایک بات یہاں پر غور طلب ہے، توجہ سے سنیے گا، کیونکہ اس مسائل ایسے مسئلوں میں بڑا اختلاف اور بڑا انتشار پایا جاتا ہے۔ اب جب امام نے کہا ولا الضالین، تم کو آمین قبول ہوا، اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کہ امام کے ولا الضالین تم کو آمین، اس کی وضاحت دوسری حدیث نے کر دی۔ آپ نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم آمین گویا رکنا چاہیے، امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنی چاہیے۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی وہ اس کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیا۔ اب فرشتے کیا؟ فرشتے آمین کب کہتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث میں وضاحت ہوئی ہے۔ اذا امن القاری، جب قاری آمین کہے تو قرار کرنے والا، فامنوا، تم بھی آمین کہا کرو۔ فإن الملائکۃ تؤمنوا، بے شک فرشتے بھی آمین کب؟ جب امام آمین کہتا ہے، قاری امین کہتا ہے، تم بھی امین کہو۔ فإن الملائکۃ تؤمن، بے شک فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر اللہ ما تقدم، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ اس کے ساتھ کا گناہ معاف فرما دے۔ اب امین کیسے کہنی ہے، کس سے سیکھنا ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ پاس آواز ہے امین کہنی چاہیے، اگر امام نے امین کہہ دی تو ٹھیک ہے کہہ دی۔ ابو داؤد کی روایت، بس ایک روایت مسلمان کے لیے کافی ہوتی ہے، جائز کی تحقیق کرے، سند کی دیکھے صحیح ہے یا نہیں، صحیح ہے مجھے رابطہ کرے۔ دنیا نے دھوکہ دیا ہے اپنے امامت کو بچانے کے لیے، اپنے اماموں کا دفاع ہو رہا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہمارے نظریات کا دفاع کرے، ہمارے عقیدے کا دفاع کرے۔ وہ کون ہے؟ اگر ہمارا عقیدہ اور نظریہ درست ہوا تو دفاع میں کون اٹھیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں اذا قال اذا قرأ للضالین، جب آپ نے یہ پڑھا وللضالین قال آمین، صحابی کہتا کہ آپ نے آمین کہا، ورفع صوتا ورفع بها صوتا، آمین کہتے ہوئے آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، آمین کہتے ہوئے آپ نے اپنی آواز کو بلند۔ یہاں امام آمین بلند آواز سے کوئی آگے پیچھے دیکھا مسجد میں کرتا، یہ مفتیوں کو بھی روکتے خود نہیں کھاتے۔ اب کیا دلیل ہے؟ امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی کس کا طریقہ ضروری ہے؟
صحابی وائل بن حجر کیا کہتا ہے؟ ورفع بها صوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آواز کو بلند. دوسرا بلند رفع سے مطلب یہ ہے جب جو دیکھ کہتے ہیں کالی ومتا بها صوتا، انہوں نے اپنی آواز کو تھوڑا سا کھینچا، یعنی اونچا نہیں کیا، یوں کہا آمین، یہ کیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے آواز کھینچی تب جاتی ہے، محسوسی تب ہوتی ہے جب پتا ہو کہ پڑھنے والے کی آواز کا. ایک اور بات کیا آتا ہے، آپ علیہ السلام آمین کہتے پہلی صف کے سارے لوگ سنتے تھے. کتنے لوگ آج کے موقع پر جماعت میں نماز پڑھائی، کتنے لوگ سب کا اندازہ لگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو تم سے بہت زیادہ حسد ہے، ایک اس بات پر کہ تمہیں جمعہ کا دن ملا ہے انہیں نہیں ملا. حرف سے آتا ہے، انہیں بہت اس بات کا حسد ہے. دوسرا بیت اللہ کا تمہیں ملنا، انہیں یہ بہت حسد کھاتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے. انہیں اس بات پر حسد ہے کہ یہ مسلمانوں کو مل گیا ہے، بنی اسماعیل کو مل گیا ہے. اور تیسری بات وعلی قولنا خلف الامام آمین، تمہارا امام کے پیچھے آمین کہنا مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. اس بات پر بھی یہودیوں کو بڑا حسد ہے. اگر دیکھو اگر بلند آواز سے نہ کہا جائے خاموشی سے آمین کہا جائے، کیا حسد ہے، کیا تکلیف اس کو ہوگی. نبی رحمت نے فرمایا جو بندہ دعا کرتا ہے اس پر آمین نہیں کہتا، وہ یوں سمجھے اس کی دعا قبول ہے. دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہنا، جہاں تو یہ ہے نا ہم مانگیں گے تم آمین بولو گے، ہم نے آمین نہیں کہنا، آمین لوگ کہیں گے، یعنی مانگنے والا بھی آمین کہے. تو مسلمانوں سورہ فاتحہ کی قبولیت کے لیے اور سورہ فاتحہ میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور پورا عقیدہ بیان ہوا ہے. اور انسان کو بہترین سوال جو ہونا چاہیے، اللہ سیدھا راستہ دکھا، کون سا؟ جو دنیا کے ہر معاملے میں سیدھا ہو اور آخرت میں سیدھا جنت میں جانے والا. اور پھر اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی وضاحت کی، ان بتایا ان لوگوں کا راستہ، اور پھر اللہ انعام یافتہ لوگ بتلا دیتا ہے، انسان کے فہم میں آ جاتے ہیں، ان کا راستہ اپنا لیتا ہے. امین سے یہ قبول ہوگا، وگرنہ پھر کیا ہوگا، ہر گاؤں میں ہم خود اپنا ایک انعام یافتہ بنائیں گے، اس کی گاڑی نکال چڑھائیں گے، اس پہ جانور ذبح کریں گے، میلے لگائیں گے، بہت کے کنویں چلائیں گے، کبڈی کے میچ کروائیں گے اور کہیں گے انعام یافتہ ہے. اللہ وعدہ اللہ شریف ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر میرے نہ چاہتے ہوئے کہیں بات بیان ہوا ہو تو میرے نفس وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے. اللہ القیام صاحب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے وسواس سے